اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کیا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی جس عظمت، فضیلت اور برکت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر زیادہ ہونی تھی الرحمن سے، تو اس لیے اللہ نے لفظ اللہ نہیں بولا اور یوں کہا الرحمن، پڑھ لو سارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ آپ کو پتا ہے قرآن پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی حضور کی سنت، قرآن کا سننا بھی حضور کی سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب، کیا نام تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو اللہ نے بڑی خصوصیتیں عطا کی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان مبارک سے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ فرمایا میری صحابہ میں، میری جماعت میں سب سے بڑے قاری کون ہے؟ بولو بولو، آپ کو یہ تو پتا ہے سب سے بڑا کھلاڑی کون ہے، سب سے بڑا سیاستدان کون ہے، سب سے بڑا اداکار کون ہے، سب سے بڑا فنکار کون ہے، سب سے بڑا مالدار کون ہے، یہ پتا چلاؤ سب سے بڑا قاری کون ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ چپ نہ ہو جانا، بتانا سب سے بڑے قاری کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، حضور کی امت، یہ ان کا اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری جماعت میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ میں نے جلدی جلدی بات ختم کرنی ہے 15-20 منٹ میں۔ رمضان اللہ آپ کو نصیب فرمائے، مجھے نصیب فرمائے۔ رمضان میں آپ تراویح میں قرآن سنیں گے، سنائیں گے؟ جو حافظ ہیں وہ سنائیں گے، جو حافظ نہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اور قرآن سننا بھی، ویسے عام حالت میں سننا عبادت ہے، نماز میں سننا تو اور زیادہ عبادت، پھر رمضان میں سننا، پھر تراویح میں سننا، سبحان اللہ کہہ دو۔ اور 20 تراویح میں سننا، کتنے میں سنو گے؟ 8 میں، 20 میں؟ 20 میں۔ جلد باز ہو یا اطمینان سے نماز پڑھنے والے ہو؟ تمہیں 8 کافی ہیں یا تمہیں 20 کی ضرورت ہے؟ 20 کی ضرورت۔ تو تراویح کی نماز میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں سب سے پہلے پورا قرآن تراویح کی نماز میں، اور وہ بھی مدینہ پاک میں اور حضور کی مسجد میں اور حضور کی زندگی میں، تراویح کی نماز میں سب سے پہلے پورا قرآن جس صحابی نے سنایا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے، اس لیے قیامت تک جتنے حافظ سنائیں گے ان کو ثواب بھی ملے گا، ابی بن کعب کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ایک اعزاز یہ ہوا کہ سب سے بڑے قاری۔ دوسرا اعزاز کیا ہوا کہ تراویح کی نماز میں، رمضان کے مہینے میں، اسلام کی تاریخ میں، مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے پورا قرآن کنہوں نے سنایا؟ تیسرا اعزاز، تیسری خصوصیت یہ ہے، ایک دن حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام ایک آیت حضور نے چھوڑ دی، رہ گئی۔ یہ ابی بن کعب پیچھے کھڑے تھے مقتدی بن کر، انہوں نے لقمہ دیا، لقمہ دیا، اونچی آواز سے بول پڑے بتانے کے لیے وہ آیت پڑھ دی تاکہ یہ آیت جو رہ گئی ہے حضور پڑھ لے۔ حضور نے وہ آیت پڑھ لی، سلام پھیرا، فرمایا بھی تم میں سے کس نے مجھے لقمہ دیا تھا؟ کس نے لقمہ دیا تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ یہ لقمہ ابی بن کعب نہیں دیا ہوگا، جو سب سے بڑا قاری ہے وہی دے گا لقمہ۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام کو نماز کے دوران انہوں نے لقمہ دیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بلوایا کہ اس کی عملی تعلیم دینی۔ تیسری خصوصیت، چوتھی خصوصیت جو سب سے بڑی خصوصیت، بڑا اعزاز ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی ادھر آؤ آگے، اللہ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، تم مجھے قرآن سناؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب،
حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے، ہمیں آپ سے سننا چاہیے، میرے اوپر تو قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نہیں اترا، میں کیسے سناؤں؟ آپ سنائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سناؤں۔ تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ اپنے جلیل القدر صحابی ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ جب حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے تو حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ پاک۔ یہ حضور کی جوتیوں کے صدقے سے مقام ملا، دامن مصطفیٰ کی وابستگی سے یہ مقام ملا۔ اور کیا یہ صحابہ عظیم ہستیاں تھیں، کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ ان کا نام لیتے تھے، اللہ ان کا نام لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ان سے قرآن سنو، اور حضور نے ان سے کہا سناؤ۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا اللہ نے مجھے وہ سورت بھی بتائی ہے کہ یہ قرآن کی سورت سنو۔ کہا کون سی سورت؟ کہا اللہ نے مجھے فرمایا ابی بن کعب سے سورۃ البینہ سنو۔ یہ کہاں آتی ہے؟ آخری پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ اللہ نے مجھے فرمایا، یہ سورت بھی بتائی کہ ابی بن کعب سے کہو یہ سورت سنائے۔ اگرچہ بعض روایتوں اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب کے بارے میں مجھے حکم ملا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تم سنو مجھ سے قرآن۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم کیا میں تم سے سنوں۔ جب اللہ نے حضور کا فرمایا ابی بن کعب سے سنو تو حضور نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا؟ ابی بن کعب نے سنایا ہوگا کہ نہیں سنایا ہوگا؟ تو معلوم ہوا قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے، قرآن سننا بھی، اور حضور نے پڑھا بھی ہے، تو تلاوت بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور سنت بھی ہے رسول اللہ کی۔ تو سنیے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے قرآن سکھایا، یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بولو بولو۔ اللہ کا معنی ہے معبود، معبود نے قرآن سنایا، خدا نے قرآن سنایا۔ الوہیت جس کی شان ہے، اللہ الوہیت ہے، اس نے قرآن سنایا۔ تو اللہ کی عظمت تو معلوم ہوئی، اس نے قرآن سکھایا، لیکن قرآن کی عظمت قرآن والے کی جس کو سکھایا جا رہا ہے اس کا کوئی اس میں تذکرہ اتنا نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے یوں نہیں کہا اللہ علم القرآن۔ اور آگے بھی دیکھیے، اللہ کا نام جبار بھی تو ہے، جبر والا، اللہ کا نام قہار بھی تو ہے، قہر والا، اللہ کا نام متکبر بھی تو ہے، تکبر والا، اللہ کا نام منتقم بھی تو ہے، انتقام بدلے والا، اللہ کا نام متعال بھی تو ہے، اونچی شان اور غلبے والا۔ اللہ کے کئی نام ہیں، مگر میرے دوستو اللہ نے یوں نہیں کہا الخالق علم القرآن، یوں نہیں کہا الرزاق علم القرآن، یوں نہیں کہا المالک علم القرآن، یہ نہیں کہا الجبار علم القرآن، یہ نہیں کہا القہار علم القرآن، یہ نہیں کہا المتکبر علم القرآن، یہ نہیں کہا الغفار علم القرآن، یہ نہیں کہا الستار علم القرآن، یہ نہیں کہا الرؤوف علم القرآن، یہ نہیں کہا العزیز علم القرآن، یہ بھی نہیں کہا المؤمن علم القرآن، یہ بھی نہیں کہا المہیمن علم القرآن، یہ بھی نہیں کہا المالک علم القرآن، بلکہ کہا الرحمن علم القرآن۔ اس سے اشارہ کیا کہ لوگوں رحمان نے قرآن سکھایا۔ سمجھ جاؤ کہ جس کو اللہ قرآن سکھا دے، جس کو قرآن کی تعلیم دے دے، جس کو قرآن کی دولت دے دے،